رب زدنی علما. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام کہ دنیا کی سب سے پہلی حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی ہے موطا امام مالک، سب سے پہلی کتاب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بڈھا ہے نا ابو حنیفہ، اتنا ماہر آدمی ہے، اس کے اندر اتنی گہرائی ہے، اس کے علم میں اتنی مضبوطی ہے کہ اگر یہ کہہ دے کہ یہ دیوار، یہ پلر سونے کا پلر ہے تو اس کے دلائل ثابت کر دے گا کہ ہاں یہ سونے کا ہی ہے. اتنے دلائل اسے آ گئے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابن وہب ایک بات کہتے ہیں، اگر آپ لوگ ذرا کان کھولیں گے تو میں بتاؤں گا. کھولا کان کھول کے، وہ جلدی کھل گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابن وہب کہتے ہیں کل صاحب حدیث لیس له امام فی الفقہ فهو ضال، کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو صرف حدیث کے نعرے لگا رہا ہے، حدیث پہ چلو حدیث پہ چلو، امام کو فالو نہیں کرتا ہے، فهو ضال، گمراہ ہے. ہم نہیں کہتے. امام ابن زید قیروانی نے ایک کتاب لکھی ہے الجامع، اس کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، ہمارا قول نہیں، امام مالک کے شاگرد ابن وہب کا قول ہے. اسی کتاب میں صفحہ نمبر 118 پہ اور صفحہ نمبر 119 پر اسی کتاب میں لکھتے ہیں قال سفیان بن عیینہ الحدیث مضلۃ الا للفقہاء، کہ اگر ایک آدمی کے پاس دین کی گہرائی کا علم نہیں ہے، حدیث کے الفاظ کو رٹتا ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث بنانے کے چکر میں پڑا رہتا ہے، الحدیث مضلۃ، حدیث ایسے آدمی کو گمراہ کر دے گی. گمراہی سے بچے گا وہ جس کی تبدیل کی سمجھ ہے، فقہ کی اسے مہارت ہے. تو میرے دوستو، یا تو مہارت پیدا کر لو یا نہیں تو مہارت جسے پیدا ہو چکی ہے اس کے پیچھے چلنے والے بنو. اگر مہارت پیدا کر لی ہے تو بھی کامیاب، یا مہارت پیدا نہیں کر سکے تو کم سے کم مہارت جسے ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے تو بھی کامیاب. مہارت بھی نہیں اور مہارت والے کے پیچھے چلنا بھی نہیں. سورۃ تبارک الذی میں آیا ہے لو کنا نسمع و نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اور صحیح بخاری میں آیا ہے لا دريت ولا تريت، فرشتے پیٹ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے لا دريت ولا تريت ولا تريت. تو کیا سمجھے؟ ہمیں پورے دین پہ چلنا ہے، آگے پورے دین پہ نہیں. دین میں رفعین نہیں ہے، آمین نہیں ہے، صرف امام نہیں ہے، بلکہ دین میں لاکھوں اور کھربوں مسائل ہیں. ہمیں ان سب مسائل کو حل کرنا ہے، اور ان سب مسائل کے حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو گہرائی کا علم حاصل کر لو، یا نہیں حاصل کر سکے تو جن کو دنیا نے گہرا مانا ہے، جن کو دنیا نے بڑا مانا ہے، اس کو فالو کر لو، کامیابی اسی میں ہے. اور اگر اس کو فالو نہیں کرتے تو پھر کامیابی کے علاوہ سب کچھ ملے گا، کامیابی نہیں ملے گی. سب کچھ ملے گا مگر کامیابی نہیں ملے گی. سمجھ آ رہی بات؟ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بات بہت مختصر سے ہو گئی. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بات رہ گئی. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ ان کو کوئی مسئلہ، کوئی سوال آیا تھا ان کے ذہن میں کہ اس کا کیا جواب بنے گا، تو ایک آدمی نے فٹ سے اس کو جواب دے دیا کہ جواب تو یہ ہے. تو امام اعمش نے پوچھا کہ اس مسئلے کی کیا دلیل ہے جو آپ نے جواب دیا ہے ہمیں، اس کی کیا دلیل؟ تو انہوں نے فرمایا جو حدیث آپ نے مجھے بتایا ہے نا وہیں سے تو یہ مسئلہ نکلتا ہے. تب امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ اے فقہاء کی جماعت تم ڈاکٹر ہو اور ہم تو دوا بیچنے والے ہیں. سمجھے؟ احادیث مبارکہ میں کتنے مسئلے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ احادیث کا یاد کرنے والا سب مسئلوں کو جانے، لیکن جو حدیث کا اسپیشلسٹ ہوگا، جو فقیہ ہوگا، وہ اے ٹو زیڈ مسئلوں کو جانے گا. جیسے کہ چھوٹا بچہ 300 پارے کا حافظ ہے لیکن قرآن کیا اس سے کہہ رہا ہے وہ اسے نہیں جانتا ہے، اور مفسر سب کچھ جانتا ہے، 300 پاروں کو بھی جانتا ہے، اور 300 پاروں کے جاننے کے ساتھ ساتھ اس میں کیا کیا ہے اس کے سارے داؤں پیچ سمیت اسے جانتا ہے. بات یہ غلط ہے. یہیں سے آپ کو ایک بات اور پتہ چل رہی ہوگی کہ جسے ہم امام کہتے ہیں، جسے فقیہ کہتے ہیں، اسے پوری احادیث بھی آتی ہے. جب حدیث آئے گی تبھی تو وہ سمجھے گا نا کہ اس حدیث میں کیا کچھ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہی نہیں بلکہ محدث، بہت بڑے محدث ہیں. اتنے بڑے محدث ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تھی 5 نصیحتیں کی تھی، اور 5 نصیحت کرنے کے لیے فرمایا بیٹا یہ جو 5 نصیحتیں ہیں نا
یہ میں نے اپنی یاد کی ہوئی 5 لاکھ حدیثوں میں سے نکال کے تمہیں دی ہے. 5 لاکھ حدیثیں نارمل ایسی یاد تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ کتاب لکھی ہے اور شروع میں لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں ایسے محدث کو جگہ دوں گا جس کو کم سے کم 1 لاکھ حدیث یاد ہو، اور اس نے امام اعظم کو جگہ دی ہے، یعنی کم سے کم 1 لاکھ حدیث یاد تھی. ایک چیز اور بتاؤں، اگر سمجھ گئے تو ٹھیک، نہ سمجھے تو بھی ٹھیک. حدیث کی جو گنتی بڑھی ہے نا، وہ کیوں بڑھی ہے؟ علماء کرام سمجھتے ہیں تعدد اسناد تعدد حدیث کی وجہ کہلاتی ہے. یعنی جب سندیں بڑھتی ہے نا تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ حدیث بھی بڑھ گئی. اب غور کریں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ سن 80 ہجری میں. 1300 سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں وفات پا گئے. امام اعظم تابعی ہیں، سامنے صحابی ہیں اور سامنے اللہ کے رسول ہیں. سامنے صحابی ہے اور سامنے اللہ کے رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے آگے فارورڈ کیا، انہوں نے سن لیا. تو اس طرح کر کے ان کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ 5 لاکھ. 5 لاکھ یاد ہے. اچھا، اب یہی حدیث ان سے جو ہے نا ایک بندے نے اور سنا، ٹھیک ہے، اور انہی سے دوسرے بندے نے بھی سنا. تو اب محدثین کی زبان میں یہ کہا جائے گا کہ 10 لاکھ حدیث ہو گئی. جب سند بدلتی ہے تو سند کے بدلنے سے حدیث کی تعداد بدل جاتی ہے. 5 لاکھ حدیث اس بندے نے بھی لیا، 5 لاکھ حدیث اس بندے نے بھی لیا. تو اب اس کو گنتی میں محدثین کی زبان میں 10 لاکھ حدیث کہا جائے گا. پھر انہوں نے جب فارورڈ کیا تو ان سے سننے والے 3 تھے، ان سے سننے والے 3 تھے. تو آپ ضرب کرتے چلے جاؤ، یعنی اوریجنل 5 لاکھ حدیث جو ہے نا 50 لاکھ حدیثیں بن جائیں گی. سمجھ آ رہی بات؟ تو اب جب یہ آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، بہت اچھی بات. لیکن جو بودا ہے نا وہ ادھر ہی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جو بودا ہے وہ ادھر ہے، یعنی ان سے بڑا محدث کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ تابعی سے لیا ہے. تابعی ہے اور اللہ کے نبی ہیں. جو لوگ سمجھیں گے وہ شکریہ ادا کریں گے. ہاں، کچھ سمجھدار لوگ گالیاں بھی لیں گے کہ یہ ساری باتیں کیوں رکھ دی ہمارے سامنے، ہم نے تو امام اعظم پہ گالی دینے کا دروازہ ہی بند کر دیا، اتنا بڑا محدث ثابت کر دیا. میرے دوستوں، یاد رکھیں، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی بے ادب اور گستاخ نہیں ہوتا، خاص کر اسلاف کا گستاخ، خاص کر تابعی کا گستاخ.